بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت یا سورت جو نازل ہوئی ہے اور اس میں جو سب سے پہلا جملہ ہے اس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور آگے اسی سورت کے اندر فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی وہ پروردگار کے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا۔ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس کی طرف ہم کو جتنی توجہ دینی چاہیے وہ کم ہے۔ اور کس طرح سے؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں اور اقامت کے کلمات کہے جائیں، داہنے میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ حالانکہ اس بچے کو اس وقت کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ بھی اس کے دل میں اثر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اسے نماز کے لیے تیار کریں، اس کی نماز کی عادت ڈالیں۔ اور جب 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے، اگر وہ اس معاملے میں سستی کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں تنبیہ کرنے کا حکم ہے۔ کیوں کہ یہ جو 7 سال کی عمر ہے اور اس کے بعد میں بالغ ہونے تک بچے اور بچیاں، ان کی بلوغت کی نشانیاں، وہ مسئلہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال جب بلوغت کو جب وہ پہنچ جائیں تب تک ماں باپ کو اس کورس کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر امت مسلمہ اس حدیث پر عمل کر لے، 7 سال کی عمر سے لے کر کے بچہ یا بچی، والدین اس کی مکمل نگرانی نماز کی کر لیں اور اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سکھا دیں، اور اس کی نماز کی کوئی ایک وقت کی بھی اس کی نماز نہ چھوٹے، اس طرح سے کر لے
بالغ ہونے کے بعد میں وہ زندگی بھر بے نمازی نہیں بن سکتا۔ اب ہماری چوک کہاں ہو رہی ہے کہ ہم بچے کو شروع میں یہ کہہ کر کے کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہے، جب یہ جو اس کے سدھرنے کی عمر تھی اور اس کا مزاج جو نماز کے متعلق ڈھلنا تھا، اس عمر میں ماں باپ نے بے توجہی سے کام لیا، اب پوری زندگی وہ اس معاملے میں سستی کرے گا۔ یہ چیز ہمیں خاص طور پر خیال کرنی چاہیے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، لیکن مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مند جو ضرورت مند تھے ان کے اوپر آپ نے سب تقسیم فرما دی۔ ایک کھجور کسی کونے میں رہ گئی تھی، حضرت حسن نے چونکہ بچے تھے اس کو منہ میں رکھ لیا، اور منہ میں رکھنے کے بعد میں میٹھا جب ہوتا ہے تو بچے کے منہ میں کچھ پانی رسنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر فرمائی تو آپ نے فوراً انگشت مبارک سے اس کھجور کے ٹکڑے کو نکالا، لیکن نکالنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، یہ کھجور صدقے کی ہے اور صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ سادات کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل و اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ جائز نہیں ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ تو وہ اس وقت میں اس چیز کو اتنا نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن آپ نے امت کو یہ سبق دے دیا کہ بچہ اگرچہ نادان ہے لیکن بچے کو صحیح بات یا غلط بات پر بچے کو کہنا چاہیے۔ ہم لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے اندر کبھی بھی کسی وقت میں بھی حضرات حسنین کو کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں۔ پیار، شفقت، محبت، اور کتنی شفقت! ایک مرتبہ تو آپ نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، آپ بحالت سجدہ ہیں اور تمام صحابہ سجدے میں ہیں۔ جب امام سجدے میں ہے تو مقتدی تو سجدے میں ہونے ہی تھے، اور آپ نے سجدے کو اتنا طویل کیا، اتنا طویل کیا، اس انتظار میں کہ کب بچہ میری کمر سے نیچے اترے اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ ایک صحابی نے اپنے دل میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہو، اور انہوں نے اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر حضرت حسین سوار تھے۔ کیسی شفقت ہے! آج اگر ایک بچہ ہلکا سا ہمارے نماز کے سامنے سے گزر جائے، اگر ہماری نماز ہی کیا ہے، لیکن اگر گزر جائے تو سب سے پہلے نماز کو مختصر کر کے جو عمل ہم کریں گے کہ اس کے اوپر غصہ کریں۔ یاد رکھیے، چمن کے اندر کھلتا ہوا پھول جو ہوتا ہے اس کے اگر تھوڑا سا اگر ہاتھ بھی لگا لیا تو وہ مرجھا جائے گا، اس کی عقل پہ اثر پڑے گا، اس کے دل پہ اثر پڑے گا، اس کے دل دماغ پر اثر پڑے گا، اسے خوف طاری ہو جائے گا، پھر آگے چل کر کے وہ بچہ بہادر اور شجاعت کے اندر جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، اس کا دل کمزور ہو جائے گا۔ بچوں کو ڈانٹنے کا حکم نہیں ہے، بچوں کو سمجھانے کا حکم ہے۔ ہم سمجھانے والے معاملے کو ہم نہیں کرتے ہیں، ڈانٹ اور ڈپٹ کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تو ہمیں اہل خانہ کے ساتھ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اور اس کے بعد میں بالغ ہونے تک بچہ ہو یا بچی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز کی اچھی طریقے سے تربیت دے اور اس سے نماز پڑھوائے، تو پھر اس کے بعد تا زندگی وہ انشاءاللہ بے نمازی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ماں باپ کا ایک حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھیں
اور اس کے بعد میں جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کو ایسا ہی چھوڑ دیا، ایسا چھوڑنا، بچے کو جاہل رکھنا، اناڑی رکھنا، اس طرح ہے۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بچہ بازار میں چل رہا ہے اور اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تب وہ 1 کلومیٹر کے سفر کرنے میں بھی 50 آدمیوں سے پوچھے گا بھائی صاحب یہ کہاں آ گیا، یہ کہاں آ گیا، مجھے کہاں جانا ہے، اور کھڈے میں بھی گر سکتا ہے، کسی کے ٹکر بھی لگ سکتی ہے، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ تو چند دھکے کھا کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ جس بچے کو اور جس بچی کو ماں باپ نے جاہل اور اناڑی رکھ دیا ہے، وہ پوری زندگی دنیا کے اندر دھکے کھاتا پھرے گا، اور اس کو جو ہے دنیا کے ہر موڑ کے اوپر محتاجگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر کامل طور پر توجہ دیں، اور توجہ دینے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کی شفقت کے ساتھ میں تربیت کریں۔ لیکن اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو عقائد کے اعتبار سے بھی مضبوط کریں، اور بچوں کو سب سے پہلے جو علم سکھلایا جائے وہ قرآن کا علم سکھلایا جائے، اس کے بعد میں اسے دنیاوی علوم بھی سکھلایا جائے، کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ جو علم، جس اعضاء سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ذرائع علم حاصل کیا جاتا ہے دماغ سے، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، تو جسم انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کہاں رکھا ہے؟ اوپر رکھا ہے۔ یعنی جن اعضاء سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اپنی مصلحت و حکمت سے ان اعضاء کو جسم کے سب سے اوپر رکھا ہے، اور جس جسم میں پورا علم آ جائے گا تو قوم کے اندر، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی نیچے نہیں رہ سکتی، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعلیم کی طرف خاص طور پر ہم توجہ دیں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ یہ صرف کہنے سے متعلق نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی طور پر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا جائے گا۔ فی الحال اتنا ہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو، کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہ ہو، کوئی بچہ ایسا نہ رہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کی معرفت حاصل ہوگی دین کے علم سے، اور دنیا کے اندر عزت ہوگی یہ دنیاوی علوم حاصل کرنے سے۔ قوم دنیا کی نگاہ میں کسی بھی شعبے میں اگر قوم کو محتاجگی کی ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ قوم دنیا کے اندر ذلیل ہوتی ہے۔ چاہے ڈاکٹری شعبے میں کمی ہو تو کسی کی محتاجگی ہوگی، چاہے انجینئرنگ لائن میں ہو تو کسی کی محتاجگی ہوگی، اور چاہے اور کسی شعبے میں ہو۔ دنیا کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبوں میں قوم کے اندر اس شعبے کے ماہر افراد ہوں گے تو قوم دنیا کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ اس لیے ہمیں موقع ہے اپنی آمدنی کا اکثر حصہ تعلیم پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی عمر میں دین کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے وہ نوجوان جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور محنت کرنا شروع کر دیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بہت آسان ہے قرآن کو پڑھنا سیکھنا، اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔